أن تقصروا من الصلاة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. جدید فقہی مسائل کورس کی آج ہماری 15ویں کلاس ہے اور آج جن عنوانات پر گفتگو ہوگی وائٹ بورڈ پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. دعا بعد از نماز، ذکر بعد از نماز، مسافر کی نماز اور جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ. ان موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کی جائے گی کہ اسی اپنے وقت میں اس گفتگو کو سمیٹا جائے. تو بغیر تمہید کے اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. دعا بعد از نماز. اس وجہ سے کہ بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، الگ سے دعا نہیں کرتے. جو نماز کی دعا ہوتی ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار کے بعد وہ نوافل شروع کر دیتے ہیں، الگ سے دوبارہ دعا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ دوران نماز درود شریف کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں وہی دعا کافی ہے، مزید الگ سے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رہے کہ اس دعا میں ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ میں صرف یہی دعا ہی نہیں مانگ سکتے، بلکہ کوئی بھی قرآنی دعائیں یا وہ تمام دعائیں جو احادیث مقدسہ سے ثابت ہے پڑھی جا سکتی ہیں. تو اسی میں آپ کوئی پریشانی کی دعا وہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، گناہوں کی معافی کی دعا وہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، دنیا کی بھلائیاں مانگنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، اب یہ بھی کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوا کیا دوران نماز ہی دعا جہاں پر ہم پڑھتے ہیں اس جگہ پر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کر سکتے ہیں جو ہماری اپنی زبان ہے؟ چونکہ ہم ابھی نماز میں ہیں تو نماز میں ہم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے مخصوص دعائیں یاد کی ہوئی ہیں. اب ہر فرد وہ باقی دعائیں یاد نہیں کر سکتا. عموماً یہ دعا یاد کی ہوئی ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ مکمل دعا تمام عام لوگوں نے یہی دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، لہٰذا وہ یہی پڑھتے ہیں. پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر الگ سے اپنی زبانوں میں جو دعائیں کرنی ہوتی ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جو لوگ دعا نہیں مانگتے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ان کا اپنا موقف ہے، نہ مانگیں. ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ ضرور مانگیں، لیکن جو مانگتے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ دعائیں مانگنے کی حدیثیں بہت ساری ہیں. جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بعض اصحاب آئے، غریب صحابہ تھے. کہا یا رسول اللہ امیر لوگ نیکیاں لے گئے. فرمایا کیسے لے گئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ثواب میں ہم برابر رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس دولت ہے، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہم صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو لہٰذا ہم بھی یہاں پر نیکیوں کے معاملے میں پیچھے ہو جاتے ہیں. جہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ کے دل میں ثواب حاصل کرنے کا کتنا شوق و جذبہ تھا. تو آخری صاحب السلام نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر،
یہ مختلف روایات ہیں، بعض میں ہے 33 مرتبہ اللہ اکبر آخر میں، اور بعض میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور تیسری روایت میں ہے کہ آخر میں جس طرح 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ چہاروں کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد پھر وہو علی کل شیء قدیر. تم یہ پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے کافی اور وافی ہے. اب یہ بھی نماز کے بعد گویا کہ ایک ذکر ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے نماز سے دیر ہو جاتی اور میں نماز کے لیے آ رہا ہوتا تو مجھے نماز کے مکمل ہونے کا پتہ یوں چلتا تھا کہ جیسی نماز مکمل ہوتی تو مسجد سے اللہ اکبر بلند آواز سے آواز آتی، اور میں ابھی باہر ہوتا مجھے پتہ چل جاتا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے. اب یہ بھی ذکر ہے. اور اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا، ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. سنن نسائی کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ کو یہ دعا سکھائی کہ اے معاذ تم نے ہر نماز کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد، یہ نہیں کہ نماز کے اندر، نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں، گویا کہ اب نماز کے بعد بھی دعا ثابت ہو گئی. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کے ذریعے یا دعا کے ذریعے فرض اور سنت میں کچھ فرق کر لینا. جیسا کہ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز آقا علیہ السلام کے ساتھ پڑھی. تو حضرت عمر کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، جیسے حضور نے سلام پھیرا اس نے بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا وہ نفل کی نیت سے. اور دوسری روایت میں اس نے نفل شروع کر لیا، اس نے نفل شروع کی. حضرت عمر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پکڑ کر اس کے نیچے بٹھا دیا. کسے بٹھایا؟ جس نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد بغیر انتظار کیے، بغیر ذکر کیے، بغیر دعا مانگے اس نے نماز کو شروع کر دیا. نفل تھے یا وہ سنت تھی، بہرحال اس نے نماز کو شروع کر دیا اور حضرت عمر نے اس کو پکڑ کر بٹھا دیا. ایک میں کھڑا ہونے لگا تھا، شروع کرنے لگا تھا، حضرت عمر نے پکڑ کر بٹھا دیا. دوسری روایت میں ہے کہ اس نے نماز شروع کر دی تھی، حضرت عمر نے پکڑ کر بٹھا دیا. آقا علیہ السلام آگے مصلی پر بیٹھی ہوئی اس منظر کو دیکھ لیا. جب اس کو بٹھا دیا آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کو دعا دی. حدیث کے لفظ ہیں کہ اے عمر اللہ تمہیں ہمیشہ مصیب رکھے، ساتھ سے مصیب رکھے، مصیب یعنی ہمیشہ تمہیں حق پر قائم رکھے. گویا کہ حضرت عمر کے اس عمل پر آقا علیہ السلام خوش ہوئے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے بھی ہلاک ہوئے، وہ فرض اور نفل کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے. اب وہ فرق کیسے ہوگا؟ فرض ادا کیے، فرق ہوگا ذکر و اذکار کے ذریعے، کچھ دیر ویسے ہی بیٹھے رہنے کے ذریعے، یا وہ دعا کے ذریعے. تو یہ نماز کے بعد دعا اور ذکر یہ دونوں ہی سنن احادیث سے ثابت ہیں. آقا علیہ السلام آپ نے ذکر کیا، صحابہ نے ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد دعائیں سکھنائیں. یہ تو صرف ایک دعا آپ کے سامنے ذکر کی، وقت کم ہے، وگرنہ کئی دعائیں ہیں. اللہم انت السلام و منک السلام، یا آقا علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اسی طرح اللہ اکبر یہ تکبیر کہنا، یہ فرض نماز کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز جماعت مکمل ہو چکی ہے. تو نماز کے بعد دعا اور ذکر دونوں ہی حدیث سے ثابت ہے. لہذا مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ذکر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح ہماری مساجد میں نماز کے بعد افضل ذکر کیا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد دعا کا طریقہ، وہ دعا کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، آداب دعا کیا ہے.
تو دعا کے آداب کے لیے پہلی چیز وہ یہ کہ ابتدا میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، یہ دعا کی شرط ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے حمد و ثنا کی جائے، وہ الحمدللہ رب العالمین کی صورت میں ہو، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں ہو، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جو تعریفی کلمات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف و توصیف ہے، ابتدا میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں درود پڑھا جائے، اور پھر جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگی جائے، اور آخر میں پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ کر دعا کو مکمل کیا جائے۔ وہ دعا جس کے اول و آخر میں حضور کی ذات پر درود نہیں پڑھا جاتا، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، ہوا میں معلق رہتی ہے۔ تو اس لیے ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا، اور پھر حضور کی ذات پر درود، پھر جو اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے وہ حاجت پیش کی جائے، اور آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیج کر اپنی دعا کو مکمل کیا جائے۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک آتے صاحب اسلام نے فرمایا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دعا کرو، یعنی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ اوپر کی طرف ہونی چاہیے، پشت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ بھی طریقہ یہ حدیث کے لفظ حضور نے سکھایا۔ اور بھی صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، دعا اتنے ہاتھ اٹھا کر کیا کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کو ہم دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی یہ انداز ہو۔ اب بغلوں کی سفیدی ایسے تو نظر آئے گی نہیں، ہاں جب اس طرح ہاتھ بلند کیے جائیں گے پھر بغلوں کی سفیدی نظر آئے گی۔ تو آپ السلام نے اس طرح بھی دعا کی، بعض اس طرح ٹیک لگا کر دعا کرنا، یہ آداب دعا کے خلاف ہے۔ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گھٹنوں کو اس طرح ٹیک لگا لینا، یہ بھی آداب دعا کے خلاف ہے۔ دعا تو ہو جائے گی لیکن دعا میں عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت سے ہم اپنی حاجت کو پیش کر رہے ہیں، ہم ایک اس کی بارگاہ میں ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ بالکل عاجز کی طرح، بے بس کی طرح، کہ باری تعالیٰ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سارا کچھ ہے۔ ایک اللہ سے مانگنا لیکن انداز تکبرانہ ہو، اگرچہ تکبر نہیں ہے لیکن بیٹھنے کی حیت ویسی ہو، یہ بھی آداب دعا کے مناسب ہے۔ آداب دعا میں ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ دعا میں تکلف نہیں چلتا۔ تکلف مطلب یہ کہ کوئی شخص دعا کروا رہا ہے اور وہ دعا کروانے میں وہ لفاظی کو استعمال کرتا ہے، مقصود وہ دعا مانگنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بتانا کہ میں بڑی اچھی دعا منگوا سکتا ہوں، یہ تکلفات میں پڑتا ہے۔ تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تکلفات دعا میں نہیں چلتے، سادے لفظ ہوں، زبان لڑکھڑا رہی ہو، اٹک اٹک کے بول رہا ہو لیکن اس میں تکلف نہ ہو، اللہ کو یہ ادا زیادہ پسند ہے۔ اور جب دعا کی جائے تو اللہ کی جانب متوجہ ہوا جائے، کیونکہ سمپل سی بات ہے، آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں یا کسی کے سامنے کوئی اپنا مسئلہ رکھ رہے ہوں اور آپ کو اس کی مدد کی ضرورت ہو اور آپ کی توجہ اس کی جانب نہ ہو، بات اس سے کر رہے ہیں لیکن توجہ دوسری جانب تیسری جانب ہو، تو وہ کہے گا ایک تو یہ میرے پاس آیا اپنے مسئلے کے حل کے لیے، اور اس کا انداز دیکھیں، نہ میری طرف دیکھ کر بات کرتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، اور آیا میرے پاس بات کرنے، لہٰذا وہ اس کو توجہ نہیں دے گا۔ بالکل اسی طرح جب اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ کی جانب متوجہ ہوا جائے، وہ کہ بندہ اگر متوجہ نہیں بھی ہے، اللہ اس کی دعا کو سن رہا ہے لیکن اس کا طریقہ درست نہیں ہے۔ تو دعا میں اللہ کی جانب متوجہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے دیکھیں، بندہ مومن جو اخلاص سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا بندہ مومن کی جو اخلاص سے دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ نافرمانی کی دعا نہ ہو۔ نافرمانی کی دعا یہ کہ فلاں کا یہ کام نہ ہو، اے اللہ فلاں کا یہ کام نہ ہو، اب یہ معاملات اللہ کے اس بندے کے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فلاں کے ساتھ میں تعلقہ ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی نافرمانی کی دعا ہے۔ یا کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے کہ
یا اللہ معاذ اللہ وہ شراب کی دعا کرتا ہے کہ مجھے کہیں سے میسر آ جائے، وہ کسی حرام کاری کی دعا کرتا ہے، وہ کسی نامحرم سے ملنے کی دعا کرتا ہے، یہ ساری دعائیں نافرمانی والی ہیں، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی الا ما، جو بھی دعا اس میں آ گئی جو نافرمانی میں ہوتی ہے۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے آگے آپ خود بخود سمجھتے جائیں، وہ کیسی کوئی بھی دعا جو نافرمانی پر ہوگی وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ جو نافرمانی پر دعا نہ ہو، وہ اپنی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے، وہ کسی کی بھی بھلائی کے لیے دعا ہو اور اخلاص سے دعا کی گئی ہو، وہ رد نہیں ہوتی۔ ہاں قبولیت کے مختلف طریقے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کہ آدمی نے کوئی دعا کی، اللہ رب العزت فوراً اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے، جو اس نے مانگا اس کو عطا کر دیتا ہے۔ دوسری صورت دعا کی قبولیت کی، جو آدمی نے مانگا اس وقت نہیں دیتا، ہاں جب اس کا وقت آ جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اللہ وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ جو اس نے 15 سال پہلے دعا کی تھی، جو اس نے 5 سال پہلے دعا کی تھی، وہ زیادہ حکمت والا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے بندے کے لیے یہ چیز کب بہتر رہے گی، وہ اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نوجوان بچے ہوتے ہیں، یہ نوجوان یا چھوٹے بچے اب بچپن میں اب یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جدید دور ہے کہ ہمارے پاس موٹر سائیکل ہو، ہمارے پاس اچھا موبائل ہو، یا اس طرح کی خواہشات یا دعائیں بھی کرتے ہوں گے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ اب اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس عمر میں اس کے ہاتھ میں موبائل دیا بنسبت بعد میں دیا جائے، اب دیا تو زیادہ خراب ہو جائے گا، اب اس کے ہاتھ میں موٹر سائیکل آئی زیادہ خراب ہو جائے گا، اب اس کے ہاتھ میں پیسہ آیا یہ بگڑ جائے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت اس کو اس وقت عطا نہیں کرتا جب اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ اب یہ اس کو سنبھالنے کے قابل ہے، اس کو صحیح استعمال کرنے کے قابل ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ دعا قبول ہوئی ہے لیکن اس وقت نہیں، بعد میں جب اس کے لیے بہتر تھا۔ یہ دوسری صورت ہوگی۔ تیسری صورت، جو بندے نے مانگا ہوتا ہے اللہ وہ نہیں عطا کرتا، اس کے متبادل کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھی صورت، جو اس نے مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس کا متبادل بھی نہیں ملا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہو، اس دعا کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی صورت۔ پھر ایک اور صورت وہ یہ کہ جو بندے نے مانگا وہ بھی نہیں دیا، بعد میں بھی نہیں دیا، اس کا متبادل بھی نہیں دیا، کسی مصیبت کو بھی نہیں ٹالا، ہاں اللہ اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن جو اس نے دعائیں مانگی ہوں گی اس کو کچھ نہیں دیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ ان دعاؤں کا اجر بندے کو عطا فرمائے گا، اور اس وقت بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج آخرت میں ساری دعائیں قبول ہو جاتی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں تھیں۔ تو اب یہ ہو گیا کہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے صاحب السلام نے دعائیں سکھائی۔ نماز کا ذکر و اذکار کرنا آپ نے صاحب السلام نے وہ اذکار بھی سکھائے۔ اور تیسری صورت دعا مانگنے کے آداب، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دعا کی جائے، اس طرح ہاتھ پھیلائے جائے یا ہاتھ بلند کیے جائیں، دعا کرتے ہوئے تکبرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ بندہ کہے بھی میرے ذہن میں ایسا تکبر تھا ہی نہیں، لیکن اس کی حیت بھی ویسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ دعا مانگے اللہ رب العزت اخلاص سے کی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور چوتھی بات ایک اور بات بھی یہ کہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں اللہ خوش ہوتا ہے، دعائیں نہ مانگے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ مجھ سے مانگتے ہی نہیں ہے، تو مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک اور بات دعا کے حوالے سے، ماہ رمضان مبارک میں انسان وہ صبح تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھ لیا تلاوت کی، یا حفاظ کرام ہیں انہوں نے شام کو تراویحوں میں قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے، وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھا، دعا نہیں مانگی، زور سے لے کر پھر اثر پڑھتے رہے، دعا نہیں مانگی، تو وہ دعا اس کو وقت نہیں ملتا۔ جب وہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور انہیں وقت نہیں ملتا دعا مانگنے کا یا وہ کلام بخشوانے کا،
صرف اس وجہ سے کہ اس کو قرآن نے مصروف رکھا، اسے حدیث نے مصروف رکھا، درس و تدریس نے مصروف رکھا، اللہ رب العزت جو اس کے دل میں تمنائیں ہوتی ہیں بن مانگ اس کو عطا فرما دیتے، کیونکہ اسے قرآن کی تلاوت نے، دین نے اسے مشغول رکھا۔ تو یہ دعا کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد یہ جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ، پھر آخر میں مسافر کی نماز کا طریقہ کریں گے۔ جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ، ایک تو یہ کہ جماعت میں شامل ہونا ہے تو جلدی میں تکبیر جھکتے ہوئے نہ کریں۔ امام صاحب رکوع میں تھے اور کوئی صاحب یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس رکعت میں شامل ہو جاؤں، تو جھکتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے جھکتے ہوئے نہ کریں۔ اگر اس نے تکبیر تحریمہ اس کا جھکاؤ رکوع کی طرف تھا، امام صاحب رکوع میں تھے، یہ چاہتا تھا کہ میں جلدی سے اس رکعت میں شامل ہو جاؤں، اور اس نے پیچھے سے ہی اپنے آپ کو جھکا دیا، جھکتے جھکتے رکعت میں شامل ہوا، اس کی نماز ہی نہیں شروع، ابتدا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیر کا اصل محل وہ کھڑے ہو کر ہے، کھڑے ہو کر تکبیر کہنا۔ یا اسی طرح کوئی شخص وہ جاتے رکوع میں جا کر تکبیر کہتا ہے، یا وہ اس نیت سے شامل ہوا جس طرح رکوع کی تکبیر کہی جاتی ہے کہ ہم رکعت سے رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور وہ اس نیت سے کہ میں رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے شامل ہوا، تو تکبیر تحریمہ تو اس نے کہی ہی نہیں، لہذا اس کی نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جماعت میں شامل ہونا ہے، کوئی بات رکعت جاتی ہے چلی جائے، ایک تو آرام سے آئے۔ آج کل مساجد خستہ ہے، ماربل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی پانی گرا ہو اور آدمی بے احتیاطی میں جلدی میں کہ میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، وہ پھسلنے کا خدشہ ہے۔ بعض حضرات پھسلتے بھی ہیں اور پھر بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جیسے آخری صاحب نے فرمایا کہ نماز میں سکون سے آؤ، دوڑتے ہوئے نہ ہو۔ یہ رغبت یہ پہلے شروع کے جب دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیں تاکہ بھاگنا نہ پڑے، اگر اتنا ہی جماعت کا شوق ہے۔ لیکن اگر دیر ہو گئی ہے تو اس طرح یہ بھی نہیں بالکل تسلی سے کہ بندہ بالکل سستی کے ساتھ ہے کہ نماز میں تو یہ کہ آرام آرام سے آؤ، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ تیز قدم اٹھائے کہ جماعت میں شامل ہو جائے، دوڑنے کا انداز میں نہ ہو اور کھڑے ہو کر تکبیر کہی جائے۔ اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا جماعت میں شامل۔ کہاں تک رکوع میں شامل ہوگا؟ رکعت شمار ہوگی۔ امام صاحب رکوع میں تھے اور یہ بھی اس نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا، اور رکوع میں جیسے ہی شامل ہوا امام صاحب سمی اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہتے ہوئے کھڑے ہو رہے تھے، چونکہ رکوع میں شامل ہو گیا لہذا اس کی وہ رکعت شمار ہوگی، اگرچہ اس نے ایک بار رکوع کی تسبیح نہیں پڑھی، جماعت میں شامل ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہہ رہے تھے اور امام صاحب کہتے ہوئے کچھ کھڑے بھی ہو گئے، اب یہ شامل ہوا، اب اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی، اب آخری اس رکعت کو ادا کرے گا۔ یہ جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ۔ اب اگر کوئی رکعت رہ جاتی ہے، بعد میں کیسے اس کو پڑھنا ہے؟ بعض لوگ اس میں بھی خطا کر جاتے ہیں، جن کو پتہ ہے وہ تو صحیح ادا کرتے ہیں، اور جن کو نہیں پتہ وہ اس میں خطا کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4 رکعتوں والی نماز، 4 رکعتوں والی نماز اور صرف ایک چوتھی رکعت میں امام صاحب کا شامل ہوا، ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ پائی ہے اور 3 رکعتیں اس نے کھڑے ہو کر ادا کر دی۔ جب یہ امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھے گا تو یہ صرف تشہد پڑھے گا، دروشی بھی نہ پڑھے اور دعا بھی نہ پڑھے، اس کی ابھی رکعتیں رہتی ہیں۔ اور تشہد اتنے آہستہ آرام آرام سے پڑھ لیں کہ ادھر امام صاحب سلام پھیرے، اس کا تشہد مکمل ہو جائے۔ تو جب امام سلام پھیرے گا یہ صاحب سلام نہ پھیرے بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ اب اس کی کتنی رکعتیں رہتی ہیں؟ 3 رکعتیں رہتی ہیں۔ اب ان کو ادا کرنے کا طریقہ، جو نماز کی پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے یہ وہی کچھ پہلی رکعت میں پڑھے گا، جو نماز کی دوسری رکعت میں پڑھا جاتا ہے دوسری رکعت میں وہی کچھ پڑھے گا، یعنی جو رکعتیں رہی ہیں ان رکعتوں میں جو کچھ پڑھا جاتا تھا کھڑے ہو کر وہی کچھ پڑھے گا۔ اب اس کی 3 رکعتیں رہتی تھیں، اب یہ سب سے پہلی رکعت کو ادا کرے گا۔ پہلی رکعت میں کیا ہے؟ ثنا ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، کوئی سورت بھی ہے، رکوع اور 2 سجدے۔ لیکن اٹھنے اور بیٹھنے کی ترتیب یہ تعداد رکعت کے اعتبار سے کرے گا۔ جیسے ایک امام صاحب کے ساتھ رکعت ادا کی اور ایک اس نے
کھڑے ہو کر ادا کی تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ دو رکعتیں ہو گئی نا. اب دو رکعتوں کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ تشہد میں بیٹھا جاتا ہے. اب یہ تشہد میں بیٹھے اٹھنے بیٹھنے کی ترتیب تعداد رکعت کے اعتبار سے ہوگی، پڑھنے کی ترتیب وہی ہوگی جو اس رکعت میں پڑھا جاتا ہے. تشہد میں بیٹھ گیا، اب یہ پہلی ترتیب درست کر لے، اگلی خود بخود درست ہو جائے گی. اگر اس نے پہلی ترتیب خراب کر لی، اگلی ساری ترتیب خراب ہو جائے گی اور سجدہ صاحب اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. امام صاحب کے اوپر سجدہ صاحب واجب تھا، پہلی رکعت میں واجب ہوا اور یہ صاحب تیسری رکعت میں شامل ہوئے، تو آخر میں امام کے ساتھ یہ بھی سجدہ صاحب کرے گا. اگرچہ امام پہلی رکعت میں بھولا تھا، یہ تو بعد میں تیسری رکعت چوتھی رکعت میں آ کر شامل ہوا، لیکن چونکہ اب امام کی اقتدا میں آ گیا لہذا اب یہ بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا. تو پہلی رکعت اس نے ادا کر لی کھڑے ہو کر. اب تشہد پڑھنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوا. دوسری رکعت میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھی جاتی ہے تو یہ وہی پڑھے گا. اب تعداد کے اعتبار سے اس کی کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں؟ 3 رکعتیں ہو گئی. اور تیسری رکعت میں بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اب اس کی تعداد کے اعتبار سے چوتھی رکعت ہے، اور اب وہ جو رہ گئی تھی وہ تیسری رکعت ہے. تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد رکوع و سجدے اور بیٹھ جائے گا اور یہ سلام پھیر دے گا. مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز یہ دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے، یعنی اس صاحب کی یہ تیسری رکعت میں شامل ہوا. اس نے ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کی اور باقی 2 رکعتیں کھڑے ہو کر ادا کر دی. اب امام کے ساتھ بھی بیٹھا، ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کی، کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر وہ ثنا سورہ فاتحہ کوئی سورت رکوع و سجدے. اب تعداد کے اعتبار سے کتنی رکعت ہے؟ دوسری رکعت میں تشہد بیٹھ گیا. گویا کہ یہ تینوں رکعتوں میں تشہد میں بیٹھ گیا. تو یہ جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ. کوئی صاحب ایسا کرے کہ پتہ لگے کہ امام صاحب کی ایک رکعت ہو گئی ہے، دوسری رکعت میں ہے، چلو جلدی سے ایک رکعت پہلے ادا کر کے پھر دوسری میں جلدی سے شامل ہو جاؤں. دیکھا کہ دوسری میں شامل ہونے کا ارادہ تھا، امام صاحب دوسری رکعت بھی پڑھ لی ہے تو کہا کہ دوسری پڑھ کے تیسری میں شامل ہو جاؤں، اور تیسری میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا. اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے وہ جو پہلی 2 رکعتیں ادا کی ہیں وہ کس کی ابتدا میں ادا کی ہیں؟ وہ کسی کی ابتدا میں نہیں ادا کی. تو جب امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، جو امام رکوع سجود کر رہا ہوگا وہی یہ کرے گا. اپنے پہلے وہ ایک رکعت پڑھ کر پھر امام کا شامل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ تھا جماعت میں شامل ہونا اور بقیہ نماز پڑھنے کا طریقہ. یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سابق، پیچھے رہنے والا. ایک ہوتا ہے لاحق، درمیان میں دوران نماز میں مسئلہ درپیش ہو گیا. تیسرا وہ ہوتا ہے جو ابتدا میں امام کا شامل ہوا اور آخر تک امام کی ابتدا میں رہا. اب جو ابتدا میں امام کا شامل ہوا آخر تک امام کے ساتھ رہا وہ دوسرے پوری امام کے پیچھے نماز پڑھی. دوسرا ہے لاحق. لاحق جیسے ہم کہتے ہیں بھی یہ مسئلہ لاحق ہو گیا، یہ مسئلہ درپیش آتے درمیان. یہ وہ بندہ کہ شروع تو امام کے ساتھ نماز کی تھی لیکن دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ گیا. دوران نماز وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکل آئے، بہنا شروع ہو گیا، پیپ زخم تھا وہ بہنا، پیپ نکل آئی وہ بہنا شروع ہو گئی. اب یہ چیزیں وضو کو توڑ دیتی. تو اب کیا ہوا؟ درمیان میں مسئلہ لاحق ہو گیا، اس وجہ سے اس کو لاحق کہا جاتا ہے. تو اب یہ جا کر وضو کرے اور اگر ایک رکعت امام صاحب گزر چکی ہے جہاں پر شامل ہوا اور آخر میں جو رکعتیں رہ گئی تھیں وہ رکعت ادا کر دے، اس بندے کو لاحق کہا جاتا ہے کہ شروع میں امام کے ساتھ شامل ہوا، درمیان میں کوئی مسئلہ درپیش ہوا. تیسری صورت سابق، بعد میں آنے والا. بعد میں آنے والا وہی جس کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہوں اور آخر میں شامل ہوا. سابق یعنی پیچھے رہ جانے والا. سابق ایک سبقت سے بھی ہے، آگے آ جانے والا. ایک سابق جو سابقہ یعنی پیچھے رہ جانے والا، یہ بھی سابق ہے. تو یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. شروع میں شامل ہونے والا، دوسری شروع میں شامل ہوا لیکن درمیان میں مسئلہ درپیش ہوا، تیسرا جس کی 1-2 رکعتیں ویسے ہی رہ گئی وہ سابق ہے. اب آ جائے مسافر کی نماز کا طریقہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین پر چلنے کا ارادہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے بندے کے لیے، مسافر کے لیے. چونکہ وہ سفر کی حالت میں ہے اور سفر میں
جو آدمی مقیم ہونے کی حالت میں سہولتیں حاصل کرتا ہے وہ سفر میں نہیں میسر آتی. سواری بھی ہے، اور اگر قافلہ جا رہا ہے اور اگر یہ لمبی نماز پڑھنے لگ گیا تو ہو سکتا ہے قافلہ آگے نہ چلا جائے. یا آج کے دور میں بسیں ہیں اور بس کا سٹاپ ہے صرف 5 منٹ کے لیے، اور یہ اتنی دیر میں وضو کر کے جلدی سے نماز ہی پڑھ سکتا ہے، تو اب یہ وہاں پر قصر پڑھ لے. تو قصر یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اب کون آدمی قصر پڑھ سکتا ہے، یہ سوال ہے. مسافر کا اطلاق کس بندے پر ہوگا؟ جس بندے کا ارادہ 92 کلومیٹر سفر کرنے کا ہو. 92 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ ہو، یہ بندہ مسافر ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوگا؟ جیسے ہی اس کے شہر کی حدود ختم ہوگی، یہ نماز کا وقت ہو گیا، قصر نماز پڑھے. مثال کے طور پر یہاں سے کسی کا جانے کا ارادہ تھا لاہور، تو ظاہر سی بات ہے کافی دور ہے یہاں سے، اور ابھی وہ اپنے شہر کی دور سے نکلا، ہم لگا لیتے ہیں مانا موڑی بھی شہر کی دور ختم ہو جاتی ہے، یا آگے گدو منڈی لگا لیں 12 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں سے. اب گیا تو یہیں پر ہی ہے، ابھی تو ہے اپنے شہر کی نزدیک نزدیک. نماز کا وقت ہو گیا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس نے 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا ہے. اب یہ وہاں پر گدو منڈی تک پہنچا ہے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر، لیکن اب اس بندے کے اوپر یہ قصر نماز ہی پڑے گا، کیونکہ ارادہ ہے اتنا سفر کرنے کا. اگر ارادہ اتنا نہیں ہے، 92 کلومیٹر سے کم سفر کرنے کا ارادہ ہے، پھر یہ مسافر کی نماز نہیں ادا کرے گا، قصر نہیں پڑے گا. اور قصر صرف فرض نماز میں ہے. 4 فرضوں کی جگہ 2 پڑھے گا، 2 ہی رہیں گے، 3 فرض 3 ہی رہیں گے، 3 وتر 3 ہی رہیں گے. 3 کا 1.5 نہیں ہوگا، 2 کا 1 نہیں ہوگا. 4 کے صرف 2 ہیں، اور وہ 2 میں وہی کچھ پڑھا جاتا ہے جو عام نماز میں پڑھتے ہیں. سنت نفل وہ مکمل پڑھے گا اگر پڑھنا چاہتا ہے، نہ پڑھے گا کوئی حرج، چاہے سنت موقدہ کیوں نہ ہو، نہ پڑھے گا حرج نہیں ہے، پڑھے گا ثواب ہے. لیکن فرض میں قصر کرے گا اور سنت نفل وہ پوری پڑھے گا. یہ تو ہے عمومی سے ایک مسئلہ کہ اتنا سفر کرنے کا ارادہ ہو. اب آپ چلے گئے، شرعی سفر کا ارادہ تھا، اور آپ جب وہاں پر پہنچے تو کیا وہاں پر جا کر بھی قصر نماز پڑھیں گے؟ یہ مسئلہ. رشتہ دار کے ہاں گئے تھے، دوست کے ہاں گئے تھے، وہ شرعی سفر بھی ہے، تو وہاں پر جب آپ ٹھہر گئے، اب تو کوئی سفر والی کوئی مشکلات بھی نہیں ہے، دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا کوئی قریبی ایسا ہی ہے، اور وہاں پر کوئی سفر کی مشکلات بھی نہیں ہے، تو اب وہاں پر کوئی نماز پڑھے گا یا وہ قصر پڑھے گا. اگر تو اس کا ارادہ تھوڑے دن رہنے کا ہے، اور تھوڑے دن کم از کم 15 دن، 15 دن رہنے کا ارادہ ہے، قصر ہی پڑھے گا، قصر نماز پڑھے گا. 15 دن رہنے کا ارادہ ہے، قصر ہی پڑھے گا. اگر 15 دن سے زائد رہنے کا ارادہ ہے، اب مکمل نماز پڑھے گا. اور اسی طرح جہاں پر یہ پہنچا ارادہ قصر نماز پڑھنے کا تھا، لیکن جب وہاں پر مسجد میں پہنچا اور جماعت ہو رہی تھی، تو جماعت کے ساتھ شامل ہوگا تو پوری نماز پڑھے گا، وہاں پر اپنی قصر نہیں پڑھے گا. جماعت میں شامل ہونے کی صورت میں پوری نماز پڑھے گا. ایک اور مسئلہ کہ بیٹی کی شادی کر دی، وہ سسرال پہنچ گئی اور اب وہیں پر جا کے رہنے لگی، اس کا گھر اصل وہی بن گیا. تو اب جب یہ واپس اپنے میکے آئے گی تو میکے آ کر اب یہ قصر نماز ہی پڑھے گی اگر اس کا تھوڑے دیر رہنے کا ارادہ ہے، کیونکہ اب اس کا اصل گھر وہ والا گھر ہے، اس کے شوہر کا گھر ہے. ایک یہ صورت. دوسری صورت کہ وہ شادی ہو گئی لیکن میکے رہنے کا ارادہ تھوڑے دنوں کا تھا، کہ واپس سسرال رہنے کا ارادہ تھوڑے دنوں کا تھا کہ واپس ماں باپ کے پاس آ کر رہے گی. تو چونکہ وہاں پر رہنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس نے اس کو اپنا وطن بنایا بھی نہیں شوہر کے گھر کو، اس نے اپنا اصل گھر ہی بنا جو ماں باپ کا گھر تھا. تو اب شوہر کا گھر اس کے لیے وہ مسافر خانہ ہوگا. اگر 15 دن رہنے کا ارادہ ہے، قصر ہی پڑے گی. زائد رہنے کا ارادہ 15 دن سے، اب یہ پوری پڑے گی. تو یہ دونوں حالتوں میں، یعنی جہاں پر اس کا رہنے کا ارادہ. اس میں 2 چیزیں آپ نے یہاں پر دیکھ بھی ہوں گی. ایک ہوتا ہے وطن اصلی اور وطن اقامت. یہ 2 وطن ہوتے ہیں بندے کے. وطن اصلی یعنی جو اصل اس کی رہائش گاہ ہو، باپ کا گھر ہے یا جہاں پر وہ رہتے ہیں، چاہے وہ بھائی کے گھر شروع سے وہیں پر رہتے ہیں،
وہ باپ کا ہے، بھائی کا ہے، یا اسی طرح وہ شروع سے اسی گھر میں رہتے ہیں، وہ اس کا وطن اصلی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے وطن اقامت، عارضی رہنے کا ارادہ۔ جیسے کوئی شخص کہیں پر جاتا ہے عارضی رہنے کے لیے جاتا ہے، جیسے بیٹی آتی ہے، وطن اصلی شوہر کا گھر، اور جو اس کے ماں باپ کا گھر ہے وہ وطن اقامت ہے اس کے لیے، وہاں پر مختصری پڑے گی۔ وطن اقامت ہے ایک صاحب، حتیٰ کہ کوئی امام صاحب ہے، وطن اصلی اس کا پیچھے والا گھر ہی ہے، یہ وطن اقامت کا ارادہ تھا کہ ہفتے بعد میں نے گھر جانا ہے، اب یہ سب مسافر ہی ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ احتیاط ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو گھر بھی نہیں انہوں نے بنایا ہوتا، یا تو مستقل وہاں گھر بنا لینا تو پھر تو وہ وطن اقامت ہے، لیکن ارادہ ہے کہ میں نے تو 7 دنوں بعد جانا ہے واپس اپنے اصل گھر میں، تو وہ ہے ہی مسافر۔ اب بعض ائمہ حضرات کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور مسافر کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کوئی مقیم نماز پڑھانے والا نہیں ہے، تو مسافر اور ظہر کی نماز ہے یا عصر کی عشاء کی نماز، وہ 2 رکعتیں پڑھ کر مسافر سلام پھیر دے گا، مسافر امام، اور پھر یا تو مقیم پہلے بتا دے مقیم کو بھی میں تو مسافر ہوں، چونکہ آپ میں سے کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے اور میں نماز پڑھا رہا ہوں، تو میں 2 پڑھ کر سلام پھیر دوں گا اور آپ نے باقی 2 مکمل کر لیں گے۔ اور اگر وہ مقیم بھی اس کے ساتھ سلام پھیرنے لگے تو جیسے سلام پھیرے ان کو کہہ دے کہ اپنی نماز مکمل کر دو، تاکہ وہ فوراً کھڑے ہو جائیں۔ پھر یہ کہ وہ کھڑے ہو کر کچھ نہیں پڑھیں گے، جیسے تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نا، وہ کچھ نہیں پڑھیں کیونکہ وہ امام کی اقتداء میں تھے، اور امام کی اقتداء میں تیسری چوتھی رکعت میں پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعت کھڑے ہو کر کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، خاموشی رہتے ہیں نا، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ اب یہ 2 صاحب کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بس یہ قیام کریں گے، رکوع اور سجدہ، اور پھر دوسری رکعت اسی طرح ادا کریں گے۔ یہ مسافر کی نماز کے حوالے سے مسائل تھے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی کا ارادہ تھا کہیں پر رہنے کا کہ میں نے یہاں پر 5 دن قیام کرنا ہے، اور اب 5 دن قیام کرنا یہ قصری نماز پڑھے گا، لیکن اتفاق ایسا کہ اس کے ذہن میں تھا کہ 5 دن میں کام مکمل ہو جائے گا، لہٰذا 5 دن میں رہنے کا ارادہ ہے، وہ کام مکمل نہ ہوا، کہا کہ ابھی 2 دن اور لگ گئے، وہ 2 دن اور گزر گئے، کام مکمل نہیں، 2 دن کو باقی میں نے چلے جاتا ہے۔ وہ اس طرح کرتے کرتے چاہے مہینہ بھی گزر جائے وہ قصری نماز پڑھے، کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے رہنے کا، وہ تو بس کام کا کوئی بیچ میں کوئی نہ کوئی نقص نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اس کو پھر رکنا پڑ جاتا ہے، پھر رکنا پڑ جاتا ہے، پھر رکنا پڑ جاتا ہے، ارادہ ہی نہیں رہنے کا۔ اس طرح کرتے کرتے چاہے 1 سال بھی گزر جائے قصری پڑے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار ہوتا ہے نیتوں پر، نیت ہے ہی نہیں رہنے کی۔ اور اسی طرح ارادہ تھا مقیم رہنا بھی، میں نے یہاں پر کوئی مہینہ رہنا ہے، اب ظاہر ہے وہاں پر پوری نماز پڑھے گا، اور اتفاق ایسا 10 دنوں کے بعد ارادہ بدل گیا تو یہ پوری ہی نماز پڑھے گا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سواری پہ نماز پڑھنا اس کے بارے میں سواری پر نماز پڑھنا اس میں نفل میں گنجائش ہے، نفل اور سنت میں گنجائش ہے کہ سواری پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز میں سواری پر پڑھنا اس کی بعض صورتیں ہیں کہ جب سواری پر جائز ہے، کہ نیچے بہت زیادہ کیچڑ ہو، اتر نہیں سکتا، یا اتر گیا تو سواری پر کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، آج کل ویسا مسئلہ درپیش ہے ہی، آج کل بسیں ہیں، کاریں ہیں، تو لہٰذا فرض نماز یہ سواری پر ہوتی نہیں ہے۔ ٹرین وغیرہ میں بھی وہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کشتی میں نماز پڑھنا اگر تو دریا کے وسط میں ہے تو قبلے کا تعین کرے گا، اور اگر کشتی کا رخ پھرتا جا رہا ہے تو اپنے رخ کو اسی جانب قبلے کی جانب پھرتا جائے گا، اور اگر کشتی کنارے کے قریب ہے اتر کر جا سکتا ہے، بالاتفاق اس کی نماز کشتی میں نہیں ہوتی، کہ کنارہ قریب ہے اتر کر جا بھی سکتا ہے لیکن کہتا ہے چلو یہیں پر پڑھ لو۔ ایک صورت یہ ہے کہ کشتی وہ نیچے ریت پر آ کر لگ رہی ہے، اب وہ زمین پر قائم نہ پڑ سکتا ہے۔ دوسروں کہ وہ زمین پر نہیں لگ رہی لیکن کنارہ بھی قریب ہے، انہوں نے تختے لگائے ہوئے ہیں، پٹے لگائے ہوئے ہیں، جیسے بحری جہاز لدر انداز ہوتے ہیں،
تو جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر گہرائی ہوتی ہے، ایک بندرگاہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے وہ دیوار کی ہوئی ہوتی ہے، نیچے کافی گہرائی ہوتی ہے. اب ہے تو کنارے پر اتر بھی سکتا ہے، لیکن وہ بحری جہاز ہوتا پانی میں، اب اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ نہ تو وہ نیچے زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کنارہ ساتھ ہے اور آرام سے اتر کر پڑھ بھی سکتا ہے، تو اب اس کی نہیں ہوگی. دریا کے وسط میں پڑے گا، جدھر جدھر قبلہ ہوتا جائے گا اپنے رکوع پھیرتا جائے، کھڑے ہو کر پڑے گا. لیکن اگر یہ دیشوں کے چکر آ جائیں گے اب بیٹھ کر پڑے گا، لیکن بیٹھ کے ہوئے بھی پھیرتا جائے گا. اگر کشتی کا رخ پھر رہا ہے اپنے آپ قبلہ کی جانب پھیرتا جائے گا تعین کر. چلتی ٹرین میں یہ بعضوں نے کہا کہ جائز ہے، لیکن بعضوں نے کہا کہ بالکل جائز نہیں ہے چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا. اسی طرح بس میں فرض نماز نفل کی گنجائش ہے، سنت کی گنجائش ہے. چلتی بس میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور کار میں بھی اتفاق نہیں پڑھ سکتے کیونکہ کار میں بندے کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی روک کر نماز پڑھ سکتے ہیں. چلتی بس میں کیونکہ وہ ایک مسافر بس ہوتی ہے، اس پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا. ایسے علماء نے کہا کہ اس وقت پر نکلے کہ نماز کے درمیان میں نہ آئے، لیکن اگر آ گئے تو چلتی بس میں نماز پڑھی ہے اس کا بعد میں اعادہ کریں. چلتی ٹرین میں نماز پڑھی ہے بعد میں اعادہ کریں. اڑتے جہاز میں پڑھی ہے بعد میں اس کا اعادہ کریں، لوٹائے اعادہ اس کو لوٹائے گا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. جگہ اگر مسافر پوری نماز پڑھتا ہے پڑھ سکتا ہے پوری نماز کی جو پڑھ لی ہو جائے